الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 6 اور 7 کی فارسی عبارت کے حل میں خوش آمدید. سبق نمبر 6 اور 7 میں ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں پڑھی تھیں، لیکن یہ مسئلہ ہم نے تمام کا تمام اردو میں حل کیا تھا. فارسی کے طلبہ کا تقاضا تھا کہ فارسی کی عبارت کو بھی حل کیا جائے، اس لیے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی کی عبارت کو حل کریں گے. سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ. مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آ. کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند بر 3 قسم است: فعل و اسم و حرف. فعل آ کے دلالت کند بر معنی مستقل با یکی از ازمنہ ثلاثہ ماضی و حال و استقبال چون ضرب و یضرب. و اسم آ کے دلالت کنند بر معنی مستقل نہ با یکی از ازمنہ ثلاثہ چون رجل و ضارب. عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ترجمہ اس کا کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ اور 4 باب اور خاتمہ پر. مقدمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے. کلمہ کہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد کے لیے، اس کو کہتے ہیں 3 قسم پر ہے: فعل اور اسم اور حرف. فعل وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، اس کے ساتھ ساتھ 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ہو: ماضی، حال اور استقبال، جیسے ضرب و یضرب. اور اسم وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر نہ کہ 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ، جیسے رجل و ضارب. عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ میں نے کر دیا ہے. سبق سے متعلقہ تشریح جو ہے وہ ہم گزشتہ دونوں سبقوں کے اندر کر چکے ہیں. کوشش کریں گے کہ عبارت کو حل کریں اور عبارت میں کوئی لفظ سمجھنے والا ہو تو ہم اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ جو رسالہ ہے، یعنی کون سا رسالہ؟ یہ اسی علم الصیغہ رسالے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ رسالہ مشتمل ہے بر یک مقدمہ. یک کہتے ہیں فارسی میں ایک کو، یعنی اس رسالے علم الصیغہ میں ایک مقدمہ ہوگا. و 4 باب، 4 کہتے ہیں 4 کو، 4 ابواب ہوں گے. و خاتمہ، اور ایک اس میں خاتمہ ہوگا جس کے اندر تمام کے تمام ضروری باتیں جو رہ جائیں گی 4 بابوں سے وہ اس خاتمے کے اندر ذکر کی جائیں گی. آگے مقدمہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. مقدمے کے بارے میں شروع میں فرمایا در تقسیم کلمہ، کلمہ کی تقسیم کے بارے میں ہے. و اقسام آ کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ جو کلمہ پیچھے لکھا ہوا ہے اسی کلمہ کی اقسام کے بارے میں. آگے فرمایا کہ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند. کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد کے لیے، ہم اس کو کہتے ہیں مفرد معنی کے لیے. گویند کہتے ہیں، یہ گفتن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا. بر 3 قسم، یہ 3 لفظ ہے. 3 کہتے ہیں فارسی میں 3 کو، یعنی اس کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: فعل و اسم و حرف. یہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فعل، دوسرا ہے اسم اور تیسرا ہے حرف. آگے یہاں سے پھر پہلے فعل کی تعریف کریں گے، اس کے بعد پھر اسم کی تعریف کریں گے اور آخر میں پھر اس کی حرف کی تعریف کریں گے. تو فعل کی تعریف کر رہے ہیں. فعل فعل وہ ہے کہ دلالت کند، دلالت کرتا ہے بر معنی مستقل، مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی فعل کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے. با یکے، با اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یکے ایک، از سے ساتھ ساتھ، ازمنہ یہ زمانے کی جمع 3، ثلاثہ 3، اس کے ساتھ ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے. کیا ہے وہ؟ یہ سارا جملہ کہ 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ازمنہ ثلاثہ کی آگے وضاحت کر رہے ہیں. وہ ازمنہ ثلاثہ کون سا ہے؟ ماضی ہے، حال ہے اور استقبال ہے. آگے اس فعل کی مثال آگی ضرب یضرب. اس کے بعد آگے اسم کی تعریف کی. اسم کے، اسم وہ ہے دلالت کند، دلالت کرتا ہے بر معنی مستقل، یعنی اسم کا بھی ایک مستقل معنی ہوتا ہے. نا با یکے از ازمنہ ثلاثہ، لیکن یہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا تھا. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یکے ایک، از سے ازمنہ زمانہ اور ثلاثہ 3، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ نہ مطلب نہیں ہوتا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے رجل و ضارب.
تو یہاں تک یہ عبارت حل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے جو عبارت ہے اس میں حرف کی تعریف رہتی ہے، پھر اس کے بعد اسی فعل کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، 3 قسمیں بیان کی گئی، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں آگے، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وحرفاں کے دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود چون من و الا فعل با اعتبار معنی و زمانہ برسہ قسم است ماضی و مضارع و امر ماضی آن کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ گزشتہ چون فعلا کرد آن یک مرد در زمانہ گزشتہ۔ عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حرف وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی غیر مستقل پر کہ بغیر دوسرے کلمے کو ملائے سمجھ نہ آ سکے، جیسے من اور الا۔ فعل معنی کے اعتبار سے اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی وہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی کے واقع ہونے پر جو کہ گزشتہ زمانہ میں ہو، جیسے فعلا، کیا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیں اسم اور فعل کی تشریح ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، حرف کی یہاں سے بتا رہے ہیں۔ حرف آن کے حرف وہ ہے دلالت کرد جو دلالت کرتا ہے بر معنی غیر مستقل، ایک غیر مستقل معنی پر۔ جیسے معنی مستقل اسم کے اندر ہوتا ہے، فعل کے اندر ہوتا ہے، جو حرف ہے اس کے اندر معنی مستقل نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر مستقل معنی ہوتا ہے کہ بغیر دوسرے کلمے کو ملائے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہی آگے فرما رہے ہیں کہ غیر مستقل معنی کا کیا مطلب ہے۔ اسی کا مطلب یہ بتایا کہ بے ضم کلمہ، ضم کا مطلب ہوتا ہے ملانا، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کلمہ دیگر دوسرا کلمہ، دیگر مطلب دوسرا، بغیر دوسرے کلمے کو ملائے فہمیدہ، فہمیدن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، نہ شود نہ سمجھا جا سکے، فہمیدہ نہ شود بغیر دوسرے کلمے کو ملائے وہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ جیسے کہ من ہے اور الہ ہے، یہ دونوں حرف ہیں، جب تک آپ اس کے آگے پیچھے کوئی اور لفظ نہیں ملائیں گے پورا ایک جملہ نہیں بنے گا، تب تک آپ کو من اور الہ کی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ یہاں تک ہمارا جو 6واں سبق تھا یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے 7واں سبق، اس کی بھی عبارت تھوڑی سی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ حل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہاں سے فعل کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فعل معنی کے اعتبار سے اور زمانہ کے اعتبار سے، کیونکہ فعل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو اس کا معنی مستقل ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، تو اسی اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں معنی کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے برسہ قسم است 3 قسم پر ہے۔ بر اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں پر، اور سہ کہتے ہیں 3 کو، قسم است 3 قسم پر ہے۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع اور نمبر 3 امر۔ اب ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف کریں گے، پہلے ماضی کی، پھر مضارع کی اور پھر امر کی۔ تو ماضی کے بارے میں حضرت نے فرمایا ماضی آن کے دلالت کند، ماضی وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے بر وقوع معنی، معنی کے واقع ہونا پر، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ پایا جا رہا ہے در زمانہ گزشتہ، گزشتہ زمانہ میں۔ گزشتہ مطلب گزرا ہوا، در کا مطلب میں۔ جیسے فعلا کرد، کیا، اس یک مرد، ایک مرد نے، در میں، زمانہ گزشتہ، گزشتہ زمانے میں۔ فعلا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے کے اندر یہ والا کام کیا ہے۔ تو یہاں تک ہوگی ماضی کی تعریف، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مضارع کی اور امر کی تعریف کریں گے، ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ آگے عبارت دیکھ لیں۔ و مضارع آن کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ حال یا آئندہ، جو یفعلو میں کند یا خواہد کرد آن یک مرد بزمان حال یا آئندہ۔ و امر آن کے دلالت کند بر طلب کاری از فاعل مخاطب بزمان آئندہ، چون افعل بکن تو یک مرد بزمان آئندہ۔ اور مضارع وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی کے واقع ہونے پر زمانہ حال میں یا آئندہ میں، جیسے یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ میں یا آئندہ میں۔ اور امر ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کام کے طلب کرنے پر مخاطب فاعل سے آئندہ زمانہ میں، جیسے افعل کر تو ایک مرد آئندہ زمانے میں۔ دیکھیں اس سے پہلے ماضی کی ہم نے تعریف کر لی تھی اور ہم نے بتا دیا تھا کہ ماضی کے اندر زمانہ گزشتہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں سے مضارع کی تعریف کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مضارع آن کے وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی کے واقع ہونے پر زمانہ حال میں یا آئندہ میں، یعنی 2 زمانوں میں سے ایک زمانہ ہوگا، یا تو حال یعنی موجودہ زمانہ ہوگا یا آئندہ یعنی آنے والا زمانہ ہوگا۔ جیسے یفعلو کا کیا مطلب میں کند کرتا ہے، یا خواہد کر کرے گا، دونوں اس میں سے معنی ہو سکتے ہیں۔
سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر موجودہ زمانہ مراد ہے یا پھر آئندہ زمانہ مراد ہے، دونوں زمانے بیک وقت مراد نہیں ہوتے۔ کرتا ہے یا کرے گا یک مرد وہ ایک مرد، بزمانہ حال یا آئندہ، زمانہ حال یعنی موجودہ زمانے میں یا پھر آئندہ آنے والے زمانے میں۔ تو یہ تو ہوگی مضارع کی تعریف۔ آگے امر بتا رہے ہیں، امر کے دلالت کند، امر وہ ہے جو دلالت کرتا ہے بر طلب کاری، کاری کہتے ہیں کام کو، طلب کا مطلب مطالبے، کام کے مطالبے پر، از فاعل مخاطب، مخاطب فاعل سے، یعنی انسان جن سے مخاطب ہے وہ اس فاعل سے طلب کر رہا ہے کہ آپ یہ والا کام کریں، جس کو امر حاضر کہا جاتا ہے۔ بزمان آئندہ، آئندہ زمانے میں، ابھی نہیں، یعنی ابھی تک اس نے کام کیا نہیں ہے اور کام کر بھی نہیں رہا، لیکن ہم اسے طلب یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ والا کام کریں آنے والے زمانے میں۔ جیسے افعل کا کیا مطلب ہوگا؟ بکن، کر، تو اصل میں یہ کن تھا، چونکہ فارسی کا ایک قاعدہ ہے کہ با بھی زائد آ جاتی ہے امر پر، تو اس لیے یہاں پر با زائد آ گئی ہے۔ کر تو یک مرد ایک مرد، بزمانہ آئندہ، آئندہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں۔ تو یہاں تک ہماری یہ تین چیزیں پوری ہو چکی ہیں، فعل کی جو تین قسمیں تھیں، ماضی، مضارع اور امر، یہ تین پوری ہو چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔